بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی مثالی پرچہ نمبر 35، تذکرۂ ریختہ گویاں 1753 عیسوی میں مرتب کیا گیا۔ اردو کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء ہے جو کہ 1751 میں میر تقی میر نے مرتب کیا تھا۔ افکار و حوادث کے عنوان سے دو مشہور ادیب کالم نگاری کرتے تھے۔ ایک تھے عبد المجید سالک جو مولانا ظفر علی خان کے اخبار ذمہ دار میں کالم نویسی کرتے تھے افکار و حوادث کے عنوان سے، اور دوسرے ادیب ہیں مولانا ابو الکلام آزاد جو اپنے اخبار الہلال میں ہی افکار و حوادث کے نام سے کالم نویسی کرتے تھے۔ دہر جز جلوہ یکتا یہ معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ درج بالا شعر یہ قصیدے کا ایک شعر ہے، اور اسی قصیدے میں یہ جو شعر ہے اس کا موضوع حمد ہے، یعنی قصیدے کا جو حمدیہ شعر ہے وہ یہی ہے کہ دہر جز جلوہ یکتا یہ معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ اور درج بالا شعر میں وحدت الوجود کا نظریہ پیش کیا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب نے۔ لسان العصر یہ اردو زبان کے نامور شاعر اکبر الہ آبادی کا لقب ہے۔ اکبر الہ آبادی کی شاعری روزنامہ مخزن میں چھپتی تھی، تو غلام بھیک نیرنگ نے ان کو لسان العصر کا لقب دیا تھا۔ ازدحام درست املا ہوتا ہے، الف اور زے کے ساتھ ازدحام۔ آنکھیں سفید ہونا، بینائی جاتے رہنا۔ سبز قدم ہونا یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے منحوس ہونا۔ جون پور کا قاضی احمق یا بے وقوف کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ صدق و اخلاص و صفا باقی نماند اس مصرے سے 1357 ہجری برآمد ہوتا ہے، اور یہ عظیم شاعر علامہ محمد اقبال کی تاریخ وفات ہے جو انہی کے مصرے سے نکالی گئی ہے۔ صدق و اخلاص و صفا باقی نماند 1357 ہجری۔ اس کے بعد ہے اردو کی اولین افسانہ نگار عباسی بیگم ہے۔ لیلا کے خطوط یہ مکاتیبی ناول ہے قاضی عبدالغفار کے۔ لیلا کے خطوط اور مجنوں کی ڈائری یہ مکاتیبی ناول ہے۔ تعمیرات کا شہزادہ کہا جاتا ہے شاہ جہاں کو۔ ساحر لدھیانوی کا اصل نام عبدالحی تھا۔ اردو میں حروف علت کی تعداد 3 ہے، الف، واو اور چھوٹی یہ۔ میرا جی کی کتاب اس نظم میں صنف کے لحاظ سے تنقید ہے۔ حاضر سے حاضرین یہ جمع سالم ہے۔ ماہنامہ ساقی کا اجرا دلی سے کیا نامور خاکہ نگار شاہد احمد دہلوی نے، جن کو خاکہ نگاری کا مشورہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے دیا تھا۔ شاہد احمد دہلوی کا ڈپٹی نذیر سے کیا رشتہ تھا؟ شاہد احمد دہلوی کے والد کا نام بشیر احمد دہلوی تھا، بشیر احمد دہلوی کے والد کا نام نذیر احمد دہلوی تھا، یوں شاہد احمد دہلوی ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے ہوں گے۔ حماقتیں مزید حماقتیں یہ کرنل شفیق الرحمان کی تصانیف ہیں، اور ان کی صنف ہے کہ یہ مزاحیہ مضامین ہیں۔ اردو ادب میں شیطان کا لافانی کردار تخلیق کیا کرنل شفیق الرحمان نے۔ تو اس کے بابری تو ظہیر الدین بابر کی خود نوشت ہے، لیکن تو اس کے نادری یہ کرنل شفیق الرحمان کی تصنیف ہے۔ زنانہ اردو خط و کتابت کے مصنف ہیں کرنل شفیق الرحمان۔
انتظار حسین کی کتاب ہے علامتوں کا زوال، اور اس کی صنف ہے یہ تنقید پر مشتمل کتاب ہے۔ قواعد کے لحاظ سے اسکول، اس میں ظرف مکان ہے۔ ناصر کاظمی پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ڈاکٹر حسن رضوی نے۔ مجید امجد پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ڈاکٹر عامر سہیل نے۔ متنازع کتاب انگارے کی اشاعت ہوئی تھی دسمبر 1932 میں لکھنؤ سے۔ انگارے کو انگریز گورنمنٹ نے ضبط کیا تھا زیر دفعہ 295 الف تعزیرات ہند 15 مارچ 1933 کو انگارے کو ضبط کیا گیا۔ یہ جو مشہور کتاب انگارے تھی جو ترقی پسند تحریک کے زیر اثر لکھی گئی تھی، اس میں کل 9 افسانے اور ایک ڈرامہ تھا۔ اس میں سید سجاد ظہیر، احمد علی، رشید جہاں اور محمود الظفر نے لکھا تھا۔ اس انگارے میں سید سجاد ظہیر کے 5 افسانے ہیں: نیند نہیں آتی، جنت کی بشارت، گرمیوں کی ایک رات، دولاری، پھر یہ ہنگامہ۔ یہ 5 افسانے سید سجاد ظہیر کے ہیں۔ احمد علی کے افسانے بادل نہیں آتے، مہاوٹوں کی ایک رات، یہ 2 افسانے احمد علی کے ہیں، 5 سید سجاد ظہیر کے ہیں۔ رشید جہاں کا ایک افسانہ ہے دلی کی سیر، اور ایک ڈرامہ ہے پردے کے پیچھے۔ محمود الظفر کا ایک ہی افسانہ ہے جواں مردی کے نام سے۔ اب یہ جو افسانہ ہے پہلا پہلا نیند نہیں آتی، یہ سید سجاد ظہیر نے لکھا ہے۔ اس کا مرکزی کردار اکبر ہوتا ہے، اور مذہبی عدم توازن اور سیاسی بحران و معاشی مسائل کو اس افسانے کا موضوع بنایا گیا ہے۔ اسی طرح دوسرا افسانہ ہے جنت کی بشارت۔ اس میں مولویوں کی ریاکاری، بدحواسی اور قدامت پسندی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور افسانہ ہے دولاری۔ دولاری ایک خاتون ہوتی ہے جو کہ ایک امیر ناظم کے بیٹے کے ہاتھوں شادی کے نام پر فریب کھاتی ہے، تب معاشرہ اسے آخر میں بد چلن قرار دے دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور افسانہ ہے مہاوٹوں کی ایک رات، جس میں امیر اور غریب کے طبقاتی فرق کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور افسانہ ہے دلی کی سیر۔ یہ گھر سے بازار تک جانے میں عورتوں کے متعلق جو سماجی رویے ہیں ان کا بیانیہ ہے۔ اسی طرح جواں مردی جو افسانہ ہے اس میں ازدواجی زندگی پر سماجی تانوں کا بیان ہے۔ سوال نمبر 46 ہے، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ یہ مولانا ظفر علی خان کی نعت کا ایک شعر ہے۔ خو جی، یہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا تخلیق کردہ کردار ہے جو ان کے ناول فسانہ آزاد کا حصہ ہے۔ کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا۔ اس شعر میں ٹوٹے ہوئے دل کو ٹوٹے ہوئے پیالے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کچھ کتب میں استعارہ لکھا ہوا ہے اور کچھ کتب میں اس کو تشبیہ کہا گیا ہے، تو میرے خیال میں یہ تشبیہ ہے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کو ٹوٹے ہوئے پیالے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اقبال کا وہ شعر کہ جس میں 4 اجمی شعراء کا بیک وقت تذکرہ ہے: عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ غالب کی طرح اقبال نے بھی خطوط میں مزاحیہ رنگ اختیار کیا تھا۔ ایک خط میں اقبال مولانا غلام قادر گرامی کو کہتے ہیں کہ آپ حیدرآباد میں ہیں یا آدم آباد میں؟